محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پسند کے حوالہ سے گزشتہ خطبہ میں چند ایک چیزیں ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ساتھ بڑی محبت تھی. چھوٹے سے چھوٹے عمل کو آپ زندگی میں ایک بار اپنا لیتے، اس عمل پہ ہمیشگی کرنا یہ آپ کو پسند تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تخفیف دینا، آسانیاں دینا، اس کو پسند کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی. خوشبو لگانا آپ کو بہت ہی زیادہ پسند تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوشبو لگاتے تھے کہ وہ خوشبو کا جو تیل ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں اس کی چمک بھی دیکھتی ہوتی. آپ نے اپنے بالوں پہ خوشبو لگائی ہے تو نظر آ رہی ہوتی کہ آپ نے خوشبو استعمال کی ہے. ہمارے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پسند کو بھی کچھ بہانے بنا کر ناپسندیدگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بڑا ایک بہانہ ہوتا ہے، بچوں کو خوشبو نہ لگائیں، رات کے وقت خوشبو نہ لگائیں، باہر نکلتے وقت خوشبو نہ لگائیں. اچھا کیوں خوشبو نہیں لگانی؟ اگر اس نے خوشبو لگا لی تو اس پر جن حاوی ہو جائیں گے. بعض کہتے ہیں اس پہ جن عاشق ہو جائیں گے. حالانکہ جتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند ہے، اتنی ہی زیادہ جنات کو خوشبو سے نفرت ہے. آپ کسی آدمی کو جادو سے، جنات سے بچانا چاہتے ہیں، آپ خوشبو کا استعمال کریں، آپ جنات سے بچیں گے. کہتے جی نہیں، بڑی مثالیں ہیں جی. آپ قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں اور آپ نے خوشبو لگائی، جن اس پہ فریفتہ ہو گیا ہے. وہ فریفتہ نہیں ہوا، وہ عاشق نہیں ہوا. جنات کی خصلت میں، فطرت میں ہے، وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں، اور خوشبو یہ صفائی ستھرائی پہ دلالت کرتی ہے. اچھا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس راستے پہ گزرنے والے کوئی 1000 2000 بندہ، وہ تو سارا میری پسند لے کر چلتا ہے، یہ بندہ میری مخالفت کرتا ہے، چلو اس کو میں ابھی سیدھا کرتا ہوں. اچھا وہ تانگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے ہمارے عاملین ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ خوشبو نہیں استعمال کرتے. بھی مسئلہ کیا ہوا ہے جی؟ اس پہ جن حاوی ہو گئے ہیں خوشبو لگانے کی وجہ سے. اصل میں ان کو تکلیف ملی ہے، ان کی فطرت کے خلاف کام ہوا ہے. تو آپ ان کی فطرت کے خلاف ڈٹ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح کے ساتھ ہمکنار کر دے گا. پھر یہ جنات کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اس لیے اس نظریے کو درست کریں کہ خوشبو لگانے سے جنات کو تکلیف ہوتی ہے، جن عاشق اور فریفتہ نہیں ہوتا. کسی مریض کو یہ اگر مرض لاحق ہو گیا ہے، سایہ ہے، جادو ہے، جنات ہے، نظر ہے، تو آپ نے جس جگہ اس کا دم کرنا ہے
اس کے لیے آپ خوشبو کا استعمال کریں. اللہ کی توفیق سے یہ شیاطین، یہ جنات اس گھر کو، اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، اور اس میں میرے آپ کے لیے یہ فائدہ موجود ہے. آپ کو پتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واش روم یہ خبیث جنوں کی اماجگاہ قرار دی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ تو اس طرح کی گندگی کو پسند کرتے ہیں. تو کوئی بھی بندہ وہ اپنے خلاف کسی کام کو پسند نہیں کرتا، اس پر جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ خوشبو کے ساتھ جنات کو ہے. تو اس لیے پے در پے استعمال کریں، کثرت کے ساتھ استعمال کریں. اللہ کی توفیق سے جنات، جادو، نظر بد، حسد، ان ساری چیزوں کا علاج اللہ خالق کائنات میں اس میں رکھا ہے. اور ایک بات مزید سمجھ لیں، خوشبو جو ہے یہ مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید چیز ہے. مردانہ قوت کے لیے خوشبو کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے. حتیٰ کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے. فرمایا جب یہ اپنے ایام مخصوصہ سے فارغ ہوں تو اس کے بعد اس عورت کو چاہیے کہ ایک دن کم از کم خوشبو والا پیڈ استعمال کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ خوشبو لگانا عورتوں پہ حرام قرار دی ہے. اور پھر جس عورت کا خامد فوت ہو جائے دوران عدت اس کو زیب و زینت خوشبو والی چیزیں استعمال کرنا بالکل منع کر دی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدت کے دوران جو عورت تھی اس کو بھی حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے ایام سے فارغ ہو تو پھر تو اپنے لیے خوشبو سے طہارت حاصل کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ شریعت اسلامیہ نے کتنا خوشبو کو پسند کیا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ عورتوں کے 90% جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ یہ ایام کے دنوں میں یا اس کے فوراً بعد پیش آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ان دنوں میں نجاست اور غلاظت کے ساتھ چمٹی رہی ہیں تو جنات ان پہ حاوی ہو رہے ہیں. جیسے ہی یہ خوشبو کا استعمال کرے گی اللہ خالق کائنات یہ جنات کو، یہ خبیث جننیوں کو یہاں سے دور کر دیں گے، دفع کر دیں گے. عورت کے جو مسائل ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدت والی عورت کو اس موقع پر خوشبو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ سوچیں عام عورت کے لیے یہ حکم کتنا ضروری ہوگا. اور ہمارے ہاں 100%، 99 بھی نہیں، 99 بھی نہیں، 100% اس مسئلے سے بالکل غفلت برتی جاتی ہے. کسی کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے خوشبو کا استعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بہت پسند کیا کرتے. تو مرد نے بھی اور عورت نے بھی جو ہے وہ خوشبو کو استعمال کرنا ہے. لیکن مرد کی خوشبو اس کی رنگت ظاہر زیادہ نہ ہو اور عورت کی خوشبو اس کی بو زیادہ ظاہر نہ ہو. اس طرح کی خوشبو جو ہے دونوں نے استعمال کرنی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل میں عورتوں کی محبت ڈال دی گئی. عورتوں کے ساتھ پیار. وہ باحیثیت باپ ہیں تو بیٹی سے کتنی محبت ہے. کھڑے ہو کر استقبال. اب مدینہ سے باہر جانے لگتے ہیں تو بیٹی سے مل کے واپس آتے ہیں. اللہ کے گھر میں 2 نفل ادا کر کے سیدھا بیٹی کے گھر. بیٹی گھر آتی ہے، کھڑے ہو کر استقبال، ماتھا چومنا. یہ نبی علیہ السلام کا ذات عورت کے ساتھ محبت اور پیار ہے. باحیثیت بیوی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھ لیں، بہترین مثالی نمونہ ہے. اور آپ نے 2 لفظوں میں پوری زندگی سمجھا دی. ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم. کائنات کے لوگوں، عورت کو عزت وہی بندہ دے سکتا ہے جو خود قابل عزت ہے. دنیا کا کمینہ انسان کبھی کسی عورت کو عزت نہیں دے سکتا. ولا اہانہن الا لئیم. جو کسی عورت کو رسوا کرتا ہے، بیوی کو، بھابی کو، بیٹی کو، بہن کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا لئیم، یہ دنیا کا کمینہ ترین انسان ہے. یہ مرد نہیں ہے جی میں نے اپنی بیوی کو بڑے روب سے رکھا ہوا ہے.
یہ کوئی مردانگی نہیں، یہ کمینگی ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے۔ یہاں تو تکرار بھی ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو ہے امہات المومنین باحثیت زوجات جو ہے آپ کے ساتھ ضد بھی کرتی ہیں۔ وہ واقعہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو تمام ہماری مائیں آقا کے ساتھ ضد کر رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، پردے میں چھپ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائی جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ آپ کی مسکراہٹ کو بڑھائے، آقا آج کیا مسئلہ ہوا ہے؟ فرمایا عمر ابھی یہ میری بیویاں میرے سے یہ ضد کر رہی تھی، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، تو جب آپ کی آواز سنی ہے تو یہی اپنی بات ختم کر کے اندر چلی گئی۔ تو میں آپ کے روح، آپ کے دبدبے کے اوپر مسکرا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اور اپنے نفس کی دشمنوں، میرے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق رکھتے ہیں کہ جو ہے ان کے ساتھ تم ان کا ادب کرو اور ان کا جو ہے ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی عمر آپ بڑے وسیلے ہو، ہمارے نبی اللہ نے بڑے محبوب بنائے ہیں، آپ کا مزاج بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ یہ کون گواہی دے رہی ہے؟ بیوی۔ اور اگر میری آپ کی کسی بیوی سے پوچھ لیا جائے جی بہن بتائیں ذرا کیا ماشاءاللہ ماحول ہے شیخ صاحب کے، قاری صاحب کے یا ہمارے مقتدیوں کے، تو اللہ ماشاءاللہ یہ جواب ہمارے پہلو میں جو ہے وہ ووٹ ہمارے حق میں آ جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی پسند ہے۔ آپ ہر مقام پہ، میں قربان جاؤں، اتنی مثالیں میرے ذہن میں آئی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب شادی کی تو سارے صحابہ موجود ہیں، اونٹ پر بیٹھنے لگی، اونٹ کو بٹھا کر اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ اب بچہ بھی جو ہے بیٹھے ہوئے اونٹ کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، تو ماں جی تو جوان تھی، تو نبی علیہ السلام پھر آگے بڑھے۔ آپ ذرا اس تصور میں جائیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی 2000 کے قریب صحابہ اور شاگرد ہیں اور آپ کی یہ بیوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام نے اپنے گھٹنے کو، اپنی ٹانگ کو دوہرا کیا اور زمین پر رکھ دیا۔ فرمایا صفیہ اس گھٹنے پہ قدم رکھ کے محمد کے جو ہے ٹانگ کو تو بطور سیڑھی استعمال کر کے اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو جا۔ اب یہ کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو عورت کو عزت دو، احترام دو، اس کا خیال کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا۔ ماں جی عائشہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے رسول ہر حالت میں اپنے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سفر میں ہے تب، حضر میں ہے تب، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے ہیں تو فوراً اللہ کا ذکر، سو رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، آپ کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہتی تھی۔ ان اذکار میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فجر سے لے کر طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد تقریباً یہ 50 منٹ تقریباً ٹائم ہوگا، نماز سے آپ فارغ ہوتے ہیں یا 40 منٹ۔ اس دورانیہ پہ آپ مسجد چھوڑ کے گھر نہیں گئے، اپنے کسی کام پہ نہیں گئے، آپ طلوع شمس تک مسجد کے اندر بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جب اٹھ کے جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایسے لکھ دیا جاتا ہے جیسے اس نے آل رسول کے 4 بندوں کو غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ اتنا سا یہ عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولد اسماعیل علیہ السلام کے 4 غلاموں کی آزادی کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات، یہ پہلے بھی کئی بار یہ چیز ذکر کی ہے، فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
احب الی مما طلعت الشمس مما طلعت علیہ الشمس، یہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے مقابلہ میں مجھے یہ 4 کلمات زیادہ پیارے اور پسندیدہ ہیں۔ سنن ابی داؤد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھلائیں جس کو میں پڑھوں۔ آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ۔ جیسے کھڑا تھا اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو کہنے لگا سبحان اللہ۔ فرمایا الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے اس نے مٹھی باندھ کر لی تو کہنے لگا یہ سارا کچھ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے آپ نے مجھے کیا سکھلایا؟ آپ نے فرمایا قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی۔ یہ 5 کلمات اس نے اسی طرح گنے، دونوں مٹھیاں باندھ کی اور واپس پلٹ گیا اور ایسے ایسے ان ہاتھوں کو ہلانے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کسی آدمی نے دیکھنا ہے کہ کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ خیر کے ساتھ بھر کے دنیا میں جا رہا ہے تو اس آدمی کو دیکھو، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ایدی دسی کے اونچے نہیں۔ یہ آقا فرما رہے ہیں اس کی 10 کی 10 جو ہے وہ گھی میں ہے، دونوں ہاتھ اس کے گھی میں ہیں، خیر کے اندر ہے، اور میں کسی نے دیکھنا ہے تو یہ میرا صحابی جا رہا ہے۔ تو یہ کلمات پڑھیں، اللہ کو یہ ذکر یہ اذکار بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ایک ہے قرآن پڑھنا، ایک ہے قرآن سننا۔ قرآن پڑھنا کا بھی نبی علیہ السلام کو بڑا شوق تھا اور آپ جو ہے بکثرت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی پسند میں ایک چیز یہ تھی آپ کسی سے قرآن سنیں، صاحب کتاب، لیکن آپ کا شوق کیا ہے کہ کوئی میرے پاس قرآن پڑھے تو میں اس کا قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ قرآن کی تلاوت ہی سنا دو۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ پہ قرآن نازل ہوا اور میں سناؤں؟ فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی مجھے بھی قرآن کی تلاوت سنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیکھیں اور میری آپ کی پسند کیا ہے یہ بھی ہم دیکھیں۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی پسند ہے کہ کبھی کسی نمازی کو لے کر بیٹھ جائیں، یار آج کوئی قرآن کی سورت مجھے سنا دیں، آج کوئی ایک پارہ جو ہے آپ مجھے سنا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جتنے زیادہ کان اور توجہ قرآن کی تلاوت سننے پہ لگاتے ہیں اور کسی چیز پہ نہیں لگاتے۔ اللہ کو بھی شوق ہے کہ میرے بندے قرآن پڑھے تو میں ان کا قرآن سنوں۔ اللہ کی بھی پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسند ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ابی سے اللہ کا قرآن سنیں۔ تو کوئی اچھا قاری ڈھونڈ کے ٹائم دیا کرے، قاری صاحب آج ہمیں قرآن ہی سنا دے تھوڑا سا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ یہ اعمال تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء میں جو چیزیں پسند تھیں، نبی علیہ السلام کو پینے میں ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا۔ ٹھنڈا پانی آپ پسند کرتے تھے، بہت زیادہ بھی ٹھنڈا نہیں، لیکن جو ہے نارمل ٹھنڈا پانی نبی علیہ السلام اس کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور پھر میٹھا، ٹھنڈا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو، وہ نبیذ کی شکل میں ہو یا ہمارے ہاں خالص چیزوں کے جو جوس ہیں وہ پینے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ٹھنڈا میٹھا کھائیں اور ٹھنڈے میٹھے رہیں۔ کھانے پینے کا بندے کی زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے، تو ہم جب کھانا ہی ہم نے تکے ہے سپائسی ہے تو پھر ہر وقت ہماری آنکھوں میں خون اترا رہنا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کا مزاج یہ ٹھنڈا میٹھا تھا، آپ کو پسند بھی ٹھنڈا میٹھا تھا۔ نبی علیہ السلام کو کھجور اور مکھن بہت زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور تربوز کو مکس کر کے کھاتے تھے، کیونکہ کھجور میٹھی ہے لیکن اس میں ذرا شدت ہوتی ہے، تو آپ میں قربان جاؤں نبی علیہ السلام یہاں بھی اس چیز کی شدت ختم کر کے کھا رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا تھوڑی سی مرچ زیادہ لگا دیتا ہے، مزہ نہیں آیا تھا کل۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ صحت کے لیے بھی چیزیں مضر ہیں، سپائسی چیزیں،
ٹھنڈا میٹھا سادہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا۔ پھر عام جو غذائیں تھیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بڑا پسند تھا۔ گوشت میں نبی علیہ السلام کو دستی زرا جو ہے یہ بڑی پسند تھی، بکرے کا گوشت اور اس میں زرا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میرے گھر میں آئے تو مجھے میرے علم میں تھا کہ نبی علیہ السلام زرا کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو میں نے آپ کے لیے جانور بکری جو ہے وہی ذبح کر دی، تو اس کی دستی نکالوں گا۔ میں نے وہ ساری کی ساری جو بکری ہے اس کو ذبح کیا اور ہنڈیا پہ رکھ دیا، تو میں نے پوری دستی ایک نکالی نبی علیہ السلام کو لا کر دی، آپ نے پکڑی اور اس کو نوچ نوچ کو کھایا، کچھ صحابہ کو ساتھ دیا۔ تو میں جب وہ ختم ہوئی یا دوسری لے کر آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے وہ بھی کھائی اور صحابہ کو دی۔ تو اب میں پھر بیٹھ گیا کہ اب آپ کوئی فرمائش کریں گے کہ کیا کھانا ہے تو وہ والا گوشت لے کر آ جاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو عبیدہ جاؤ دستی لے کر آؤ۔ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے اللہ کے رسول ایک جانور کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا ابو عبیدہ اگر تو میرے کہنے پہ چلا جاتا ہنڈیا میں ہاتھ ڈالتا، اللہ کی قسم تو اس میں سے دستی کو پا دیتا۔ نبی علیہ السلام کو دستی بڑی پسند تھی، آپ یہ گوشت جو ہے پسند کر کے کھاتے تھے۔ اسی طرح جب بھی کھانا کھاتے کھانے میں نبی علیہ السلام کسی میٹھی چیز کو بھی پسند کیا کرتے تھے۔ یہ صرف مولویوں کو تانا نہیں ہے حلوے والے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، آپ میٹھے کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ آپ کو سارے بہت پیارے تھے، بہت محبوب تھے نبی علیہ السلام کو، لیکن چند شخصیات جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے محبت کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے ان سے پیار ہے، یہ بڑی مجھے پیاری ہیں۔ اور مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا محبت کا انفرادی نام لے کر اعلان کیا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے پیار ہے، میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنائیں، خصوصاً جو اعمال میں اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں میں یہ جو چیزیں تھیں ان کو ہم مد نظر رکھیں۔ اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے گزشتہ خطبے کا بقیہ جو حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کرتے، عورتوں کے ساتھ آپ کو محبت، الفت اور عقیدت تھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کا ذکر اس کو بڑا پسند کرتے، کثرت کے ساتھ کرتے، اور قرآن کسی دوسرے سے سننا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی۔ آپ کے جو کھانے ہیں ان میں نبی علیہ السلام کو گوشت بہت پسند تھا۔ گوشت میں خصوصی طور پر دستی کا گوشت یا ران کا گوشت یہ نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا، اور اسی طرح سرید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی۔ گوشت کا شوربہ ہو اور اس میں جو ہے روٹیوں کو بھگو کر سرید، اور آپ نے فرمایا یہ کھانوں کا سردار ہے، اس میں یہ جلدی ہضم ہونے والا ہے، مریضوں کو آپ تلقین کر دیں، یہ چیزیں کھلایا کرتے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھے. کدو آپ بہت شوق کے ساتھ کھایا کرتے. انس بیان فرماتے ہیں ایک جگہ ہم دعوت پر گئے تو نبی علیہ السلام جو ہے پورے برتن میں، عمومی آپ کیا تلقین کرتے تھے اپنے سامنے سے کھائیں، لیکن کدو اور گوشت کا سالن تھا تو آپ جس جگہ برتن میں کدو کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اٹھا اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے. اسی طرح کھجور آپ کو پسند تھی. کھجور کو آپ مکھن کے ساتھ کھاتے، کھجور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ کھاتے. اسی طرح کوئی بھی میٹھی چیز نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھی. پینے میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی آپ پسند کیا کرتے تھے. اور شخصیات میں سے سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہن اجمعین، اور اسی طرح شخصیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور حضرت زید اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے ساتھ آپ نے بربلا محبت کا اظہار کیا ہے. اللہ خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اللہ تعالی ہمیں اپنی پسند بنانے کی توفیق عطا فرمائے.